فلا یحزنک قولہم، اے نبی آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں، یعنی یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو اچھل کود کر رہے ہیں، جو مخالفتیں کر رہے ہیں، اس کا افسوس نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم واقف ہیں، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی ایک ایک حرکت ہماری نگاہ میں ہے۔ اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اب آخر میں وہ مضمون آ رہا ہے جو ایک اعتراض، یہ سب کا اعتراض نہیں تھا، کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی ہوں گی، پھر دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ دوبارہ پیدا کیے جانے کا پروسیجر بیان نہیں کیا ہے کہ کس پہلے مرحلے پہ کیا ہوگا تو دوسرے پہ کیا ہوگا، اس دنیا میں آنے کا بتا دیا۔ تم نطفہ تھے، علقہ ہوئے، مضغہ ہوئے، اس پہ گوشت چڑھا، ہڈیاں بنی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ سارا بیان کر دیا۔ ادھر کیسے ہوگا، مراحل بتا دیے، ایسے کہ سور میں پھونکا جائے گا تو پیش ہو جاؤ گے، ایسی کوئی تفصیل نہیں بتائی، لیکن کچھ دلائل ہیں جو دیے ہیں کہ بھئی یہ دعویٰ کون کر رہا ہے کہ میں دوبارہ بناؤں گا، اس دعویٰ کرنے والے کی صلاحیت کیا ہے بنانے کی، ذرا اس پر غور کر لو۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا، انا خلقناہ کہ ہم نے اسے بنایا، من نطفۃ ایک حقیر بوند سے، فاذا ہوا خصیم مبین اور اس کے بعد وہ ہو گیا ایک سخت جھگڑا کرنے والا واضح طور پر، مطلب یہ کہ بہت دلائل دینے والا، تقریریں کرنے والا، شاعری کرنے والا، فلسفے بگارنے والا، افلاطون پیدا ہو گئے، سقراط پیدا ہو گئے، ارسطو پیدا ہو گئے، ایک سے بڑھ کر ایک عقل مند شخص پیدا ہوا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ٹھیک ہے تم بہت بڑے علامے ہو، لیکن جس کی مخلوق کو جس نے پیدا کیا، اس کے دستے ہنر کی بھی تو کوئی تعریف بنتی ہے کہ نہیں بنتی، کہ اس نے تمہاری نقشہ کشی کی اور تمہیں کیا سے کیا بنایا، کس شے سے کیا چیز بنا دیا، تو کیا اس کے لیے ناممکن ہے یہ کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے سیکنڈ ٹائم؟ پہلی دفعہ یہاں سے یہاں پہنچا دیا، دوسری دفعہ تو آسان ہوتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور یہ اس قابل ہو گیا انسان آج ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی بازی بارش بابا ہم بازی والی بات ہو گئی کہ اٹھ کے ہمارے بارے میں ہی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ وَنَسِیَ خَلْقَ، اور یہ کہ اپنی پیدائش بھول گیا ہے۔ وہ ایک بات تو خیر بہت ہی عجیب سی کہی جاتی ہے، لیکن اس کے میرے پاس ایک اور جملہ ہے، اچھا ہے۔ ایک بچہ اپنے والد صاحب کو سمجھا رہا تھا، یہ سچا واقعہ ہے، وہ سمجھا رہا تھا تو تھوڑی دیر میں والد صاحب تپ گئے اور انہوں نے کہا پتر ہی رہے پیو نہ بن۔ تو یہ بھئی تم ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، میرے بہت سے تجربے ہیں، بھئی یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، میں نے تمہیں بنایا کہاں سے کہاں پہنچایا، اور اب جب تمہیں کچھ سمجھ آئی ہے تو ہمارے بارے ہی میں مثالیں، اللہ دوبارہ کیسے کرے گا، شاباش۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بہت بڑا فلسفیانہ سوال اٹھایا ہے اس نے، کہتا ہے جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ بھی کھوکھری ہو جائیں گی تو کون اٹھائے گا ہمیں دوبارہ؟ اب ظاہر ہے یہ ذرا تھوڑا سا تیش دینے والی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، پتر ہی رہ پیو نہ بن، تو اب وہ جواب بھی ویسا ہی آ رہا ہے، قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسے کہو کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اٹھایا تھا، اس حقیر بوند سے تمہیں دانشور بنایا تھا، وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے بنانا جانتا ہے، اسے پتہ ہے کیا شے کیسے بنائی جاتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ میں کیسے بناؤں گا، اس نے یہ بتایا کہ میں علم رکھتا ہوں، بنانے کا طریقہ آتا ہے مجھے، اور میں قادر ہوں، ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں، جو بھی وہ طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہوں۔ تو اصل میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، تو اس کے جواب میں کہا انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے۔ کیوں یہ بات کہی؟ اگر دیکھیے یہ ذہن میں رکھیں، آج ایک سوال اٹھتا ہے، اسلام کے اوپر بھی اٹھتا ہے، تمام مذاہب کے اوپر بھی اٹھتا ہے کہ یہ تو لوگوں نے مذہب خود بنا لی ہے نا، مطلب جہاں جہاں لمیٹیشنز تھیں تو وہاں ایک کسی سپر نیچرل ہستی کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے کوئی نہ کوئی مطلب گھڑ لیا اپنے پاس سے، سب نے گھڑ لیا، تو مسلمانوں نے بھی گھڑ لیا۔ بات کوئی غلط نہیں ہے، قرآن مجید تو خود یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے آلیہ گھڑے ہوئے ہیں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اگر آج انسان یہاں تک خود پہنچ گیا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے معبود خود گڑے ہیں، تو یہی تو قرآن کا سارا استدلال ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کو ہم جانتے ہیں وہ اللہ ہیں کہ جو قرآن مجید جس کا تعارف پیش کر رہا ہے، یا وہ ہے
کہ جو ہمارے معاشرے میں جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہیں، تو ہم نے بھی اپنے تصورات کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، جیسے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ کہ جنہوں نے اپنے خیالات کو اللہ کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو اللہ کی صفات یہ بیان کر رہے ہیں ان صفات سے تو وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، انہوں نے اللہ کا مقام گھٹا دیا ہے۔ وہی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو مانا ہے تو وہ علی کل شیء قدیر مانا ہے، بکل شیء علیم مانا ہے، یا اپنا جیسا مانا ہے؟ اگر اپنے جیسا مانا ہے تو نہیں بنا سکتا، کیونکہ تم نہیں بنا سکتے، لیکن علی کل شیء قدیر مانا ہے تو کل میں خود تمہیں دوبارہ بنانا بھی آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ اور بکل شیء علیم مانا ہے تو وہ بنانے کے طریقے سے واقفیت میں وہ ساری کل بھی بنانے کا طریقہ بھی سارا آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ یہ ہے مسئلہ کہ گویا اس بات کا انکار کرنا کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، در حقیقت اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اور اب تم اس اللہ کو نہیں مان رہے جس کا تعارف قرآن نے کرا ہے۔ اب یہ ساری چیز ایک جملے میں جو ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ ظاہر ہے اپنے اسماء اور صفات سے، تو اس کی یہ صفتیں ہیں، اس کے ساتھ مانے وہ ان میں سے ایک صفت بھی اگر کم کر دیں گے تو آپ نے اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور اس میں سے تم تاپتے ہو، جلاتے ہو، سلگاتے ہو، اسے کھانے پکاتے ہو۔ ظاہر ہے جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو نہ ابھی پٹرول ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، تو آگ ہی واحد ذریعہ ہے کھانا پکانے کا بھی اور سردی میں تاپنے کا بھی، تو وہ بہت بڑی نعمت ہے آگ۔ لہٰذا وہ آگ تمہیں سبز درخت کے اندر سے اللہ نے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ اب یہ بھی تو پورا درخت بھی تو پوری فیکٹری ہوتا ہے نا، یہ جو درخت جل رہا ہوتا ہے یہ در حقیقت صورت کی تمازت ہے، تو یہ اس کا کس طرح اس نے ابزارب کیا، جمع کیا، آج تم نے اپنے چولہے میں چلائی۔ اللہ نے کتنا بڑا کارخانہ لگایا تمہارے لیے تاکہ تم یہ آگ تاپ سکو، اس پورے سسٹم کو سمجھو تو شکر کا پتہ لگے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادرین، ذرا یہ سوچو وہ ہستی جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ الا یخلق مثلہم، ان جیسے اور بنا لے؟ اتنے بڑی بڑی جو اس نے باڈیز بنا لیں تو یہ چند یعنی کائنات کے مقابلے میں تو یہ ذرے میں بھی نہیں آتے، انہیں دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خلاق ہے، یہ فعال کا صیغہ ہو گیا، بہت بنانے والا، بنا سکنے والا، اور علیم جاننے والا کہ کیا شے کیسے بنائی جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اب یہ تو اس سے بھی اگلی بات آ گئی، اس کا معاملہ یہ ہے جب وہ کسی شے کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقولا، تو وہ کہتا ہے لہو، اس چیز کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، کوئی وقت لگتا ہی نہیں، اسی وقت وہ شے ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے، بادشاہی ہے، ملکوت، ہر شے کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں، کوئی شے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو خود مکتفی ہو، سیلف سفیشنٹ ہو، سب اس کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کا وجود اس کی عطا ہے اور اس کے احکام کے تابع ہیں۔ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تم نے بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، اس بادشاہ ارض و سما کی عدالت میں جا کے پیش ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ اب یہ دو صورتیں آگے آ رہی ہیں، صافات اور صاد، اور اس میں یہ جو سورہ صافات ہے اس میں اولو العزم رسولوں کا ذکر ہے، اور سورہ جو صاد ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کے والد بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو ان کے کوئی 3 واقعات آئے ہیں، وہ جو یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان ان کے بھی ہوئے، اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں انہیں دی تھیں، بادشاہی دی تھی، بہت بڑا سلطنت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ امتحان والا کام ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کا ذکر ہمیں یعنی وہ ذرا قصص النبیین والا رنگ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ یہ جو سورہ صافات ہے اس میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں یہ کھائی گئی ہیں فرشتوں کے لیے، اور اس پہ جو اس کو دلیل بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا الہ ہے کہ جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، ہر شے اس کے قابو میں ہے،
کوئی اور دوسرا حکم دینے والا ہے نہیں، کوئی اور حاکم ہے نہیں، کسی اور کی مرضی چلتی نہیں، ایک اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے۔ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہی الہ واحد ہے، وہی مالک ارض و سما ہے۔ والصافات صفا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، فزاجرات، یعنی اللہ کا حکم سننے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، فزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان کی کہ جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر، یعنی وہ جھڑکی اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کے لیے، نفاذ کے لیے وہ پھر پورے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اللہ کے حکم کے نفاذ کرتے ہیں۔ یہ تدبیر امر ہے نا، اللہ کے آرڈر آئے، فرشتوں نے ان کا نفاذ کیا، 1000 سال کے بعد اس پورا جو بھی فائل ہے، منصوبہ ہے، اس کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ چڑھا، واپس اللہ کے پاس پہنچا، اور الی اللہ ترجع الامور، وہاں اب رکھ دیا گیا اپنے محفوظ خانے میں۔ اور قیامت کے دن وہ بڑا جو کتاب ہوگی اعمال نامہ، اس کے اندر ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ فالتالیات ذکرہ، اچھا یہ تو صرف انسانوں کے اعمال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا جو نظام ہستی چل رہا ہے، اس کی تدبیر امر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ تو یہ اس کا نظام، اور کس کے ذریعے چلا رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ تو وہ جب حکم دیتا ہے تو صفیں باندھ کر فرشتے اس حکم کو سنتے ہیں، اور جب وہ اس پر عمل درآمد کے لیے جاتے ہیں تو پوری طاقت سے، پوری قوت سے اس پر عمل درآمد کراتے ہیں۔ اور ایک فرشتوں کا معاملہ، وہ بھی ڈپارٹمنٹ کہہ لیجئے، وہ بھی ہے کہ جو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے کسی انسان کے پاس، وہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یعنی وہ اب ان فرشتوں کو سمجھ لیجئے جو اللہ سے وہ پیغام وصول کرتے ہیں جو انسانوں تک لے کے جانا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ پھر وہ اسے اب ڈانٹیں گے کسے؟ رستے میں جو شیاطین ہیں، جیسے ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھائے، بلکہ اگلی صورت میں بھی آ جائے گا، نہیں ادھر ہی یہیں پہ ہے کہ وہ پھر ان کو ڈانٹتے ہیں، بھگاتے ہیں، تاکہ وہ اس کلام میں سے کوئی بات سن نہ سکیں۔ اور اس کے بعد آ کے وہ سناتے کس کو ہیں؟ وہ ذکر اللہ نے جو انسانوں میں سے نبی چنا ہوتا ہے اس کو سناتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور وہ جو ذکر پڑھنے والے ہیں قسم ہے ان کی۔ یہ پورا نظام بتا رہا ہے اللہ کے کنٹرول کتنا ہے، جس کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نفاذ کے اندر کوئی چوں چرا نہیں ہوتی، اس رٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے قانون کے اندر کوئی بگاڑ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف زمین ہے ایک، جہاں پہ انسان ایک مخلوق آباد ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی چلا لیتی ہے۔ باقی پوری اس ہستی میں کہیں کوئی اللہ کے حکم کے آگے رکھنا نہیں ہے۔ والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد۔ یہ سارا نظام گواہی دے رہا ہے الہ ایک ہے، حاکم ایک ہے، بادشاہ ایک ہے۔ دو ہوتے تو ضرور اس میں کہیں نہ کہیں کھٹبٹ ہوتی۔ ایک کہتا کہ جناب آج بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں، آج تو جو میرا ماننے والا ہے اس کے بیٹے کی شادی ہے، آج بارش نہیں ہو سکتی، اس کے تو سارے انتظامات خراب ہو جائیں گے، آج جو ہے نا وہ دھوپ ہوگی۔ تو اب پھر یہ کہ پھڈا پڑتا، وہ اپنے ایٹمی اسلحہ لے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے، لفسدتا، فساد دونوں میں، آسمانوں اور زمین میں برپا ہو جاتا۔ تو یہ گواہ ہے کوئی فساد نہیں، سب ایک ہی نظام کے تابع ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہے اس کا کہ الہ ایک ہے۔ ان الہکم لواحد رب السماوات، اور کیسا الہ ہے؟ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ ظاہر خالق ہے تو مالک ہے، اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، انہیں بڑھوتری دینے والا ہے۔ یعنی یہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو تصور ہے تو دنیا کے اعتبار سے تو وہ نیچرل فورسز کے تحت ہو رہا ہے نا، لیکن یہ کہ ایکچولی اگر ہم ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کائنات کو کون بنا رہا ہے؟ بڑھوتری کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ یہ سارے تصورات رب کے لفظ کے اندر آ جائیں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ ان کے مابین جتنی مخلوقات ہے اس کا پالن ہار، تربیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا، حفاظت کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ رب کے معنوں کے اندر یہ سارے الفاظ آ جائیں گے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور مشرقوں کا رب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا، یعنی یہ اس کی قدرت، اس کی جو بادشاہی،
جو جس طرح کی ہے اور جس شان کی ہے اس کا ایک تذکرہ ہے جو چند الفاظ میں آ گیا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ اس وسیع و عریض کائنات میں، اب جو بھی نوری سالوں کا تصور ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اس میں ایک سمائے دنیا ہے، یعنی یہ جو ہمارا تصور ہے نا آسمان کا، قرآن مجید اس طرح کی ایک بلندی ہے، کوئی حفاظت کی چھت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ دنیا کے اوپر ہے، یہ پوری کائنات کا مسئلہ اس سے علیحدہ ہے۔ یہ جو نزدیک والا قریب والا آسمان ہے یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، انا زینا السماء الدنیا، یہ جو دنیا کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، اسے ہم نے رونق بخشی ہے بزینۃ الکواکب، ستاروں کی چمک سے۔ یہ خیر ہم تو اس سے محروم ہی ہو گئے جب سے یہ بجلی آئی ہے اور اتنی لائٹننگ ہو گئی ہے نا کہ اس کی وجہ سے وہ جو ستاروں کی روشنی ہے وہ ماند پڑ گئی ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے ستارے ہوتے تو ہیں نظر نہیں آتے، تو اسی طرح جب زمین اب ہم نے اتنی منور کر لی ہے کہ ستارے ہوتے ہوئے رات کو لیکن وہ ہم دیکھ نہیں پاتے، یا جو بہت بڑے بڑے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، چھوٹے تارے نظر نہیں آتے۔ لیکن آپ کہیں دیہات میں دور دراز کسی صحرا میں چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، یا کسی ایسے پہاڑ پہ چلے جائیں جہاں دور دور کوئی آبادی نہ ہو، پھر آپ آسمان کو دیکھیں تو اس آیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے بچپن میں کوئی دیہات میں جب ابھی بجلی نہیں آئی تھی تو رات چارپائی کوٹھے کی چھت پہ ڈال کے لیٹے ہوں، انہیں پتہ ہے یہ کیا بات ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ایک تو یہ ہے جو آپ کے لیے ایک گویا کمکمے روشن کر دیے جو تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ جو سمائے دنیا ہے اس کو ہر شیطان سرکش کو اس حفاظت کا ذریعہ بنا دیا اس کو، یعنی وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہ ان کی جو ہے نا حدود ہے، یہ ان کا ڈی چوک ہے، اس سے آگے ریڈ زون ہے، یہ ان کی آخری حد ہے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں، اس سے آگے وہ جائیں تو کیا ہوتا ہے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ جو ملأ اعلیٰ کی کانفرنس ہوتی ہے اس میں وہ کچھ نہیں سن سکتے، وہاں انہیں بھنک بھی نہیں پڑ سکتی، اس لیے نہیں پڑ سکتی کہ وہ یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکومت ہے نا، اس سے اگر کوئی خبر لیک ہو گئی تو یہ تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، بالکل ان پہ پابندی ہوتی ہے، ملأ اعلیٰ کی خبر ان تک نہیں پہنچتی، سن ہی نہیں سکتے، اس سے نیچے نیچے جو فرشتے آپس میں بات چیت کریں وہ سن لیتے ہیں۔ وہ جو جھڑکی کا تعلق اسی سے تھا، وہی لے کے آنے والے فرشتوں کے رستوں میں بھی یہ نہیں جا سکتے، وہ تو بہت دور دور جا کے پہرے لگتے ہیں۔ وہ صرف ڈی چوک کا مسئلہ نہیں رہتا، وہ پھر سارا شہر جو ہے نا، جیسے کلنٹن صاحب دورہ کرنے کے لیے آئے تھے آپ کو اگر یاد ہو، تو پھر کوئی بندہ گھر سے نہیں نکل سکتا، تو جب وہی آتی ہے تو یہ اسپیشل انتظامات ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر بہت بڑا کرفیو لگ جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں بھی یہ وہ سمائے دنیا سے اوپر ان کی جو ہے نا وہ ریچ نہیں ہے، بس وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور جیسے بات مشہور ہے نا کہ ملا نہیں دوڑ مسجد تک، تو یہ جو شیاطین جن وغیرہ ہیں ان کی دوڑ اس سمائے دنیا تک، اس سے اوپر نہیں۔ اور یہاں بھی کیا ہوتا ہے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، جب وہ اگر ریڈ زون میں داخل ہو جائیں تو ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، فائرنگ، آٹومیٹک فائرنگ، گولی چل جاتی ہے، پھر وہ رکتی نہیں ہے، وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اپنے جو بھی سنائپرز، اور وہ ان کو تاک تاک کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آٹو فائر ہے، جو ہی اوپر جائیں گے تو ان پہ شہاب ثاقب کی برساؤ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، دحوراً بھگانے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، دوڑانے کے لیے، تاکہ وہ ملأ اعلیٰ کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور باقی یہ کہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، جب سے جو ہے نا وہ شیطان ہے تب سے وہ ایک عذاب کی کیفیت میں ہے، اسی لیے اسے ابلیس کہتے ہیں، وہ مایوس ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، اسے اللہ کی رحمت کا کوئی جو ہے نا وہ ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہے۔ الا من خطف الخطفہ، سوائے اس کا کہ ان میں سے کوئی اچک لے کوئی بات، کوئی کان پڑی بات، پوری بات سننے کا انہیں کوئی امکان ہی نہیں، یعنی وہ جو جہاں تک ان کو پہنچ ہے اس کے اندر بھی پوری بات نہیں سن سکتے، مگر چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، بھاگتے بھاگتے، چھپتے چھپتے کوئی بات سن لی، کان پڑ گئی، اب وہ شیطان نے اس کے اوپر اپنا جو ہے نا پوری عمارت وہ تعمیر کر لی، وہ جسے کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنانا، تو اب وہ جو رائی اس کے کانوں میں پڑی تھی اس نے ایک پورا پہاڑ بنا کے اپنے وہ مزین کر کے، وہ زخرف القول کے ساتھ، اور لا کے اپنے جو کاہن دوست ہے اس کے کان میں پھونک ماری، اور اس نے پھر اگلے دن جو ہے نا پورے کچھ جھوٹ اپنے طرف سے اور ملا کے تو ایک پیشن گوئی فرما دی، یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا کہانت کا کاروبار
جس وحی پہ چلتا ہے وہ شیاطین کی یہ والی وحی ہے جو انہیں کل کے حالات کے بارے میں وہ فرشتوں سے کچھ کان پڑی بات سنائی دیتی ہے. اس سے زیادہ انہیں سننے کا، اللہ کے نظام کے اندر مداخلت کرنے کا موقع نہیں ملتا. اسے ہیک نہیں کر سکتے، اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، مار بگائے جاتے ہیں. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو جو ہی سنتا ہے فوراً وہ رڈار پہ آ جاتا ہے. چھپا زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، بس اس نے ایک بات کوئی بھنک پڑی کان میں، فوراً وہ سگنل چلا گیا کہ یہ غلط طرف خبر چلی گئی ہے. اسی وقت آٹومیٹک فائر آ گیا تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب آ جاتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ، یہ ہمارا نظام ہے. وہ جو آیا تھا نا الہکم لواحد، یہ نظام بنایا ہم نے. فَاسْتَفْتِهِمْ، اب ان سے پوچھو یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، انہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے. ام من خلقنا، یا یہ جو کچھ سارا ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہ صرف آپ کو سمائے دنیا سے نیچے اپنے حکومت کا انتظام کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے. پوری کائنات میں جو ہمارے ملکوت السماوات والارض ہیں، آپ اندازہ لگاؤ تو پھر سوچو ان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے یا یہ سارا انتظام و انصرام چلانا مشکل ہے. وہ خدایا خدائی درد سر ہے، یہ اہتمام میں خشک و تر ہے. تو یہ جو اہتمام میں خشک و تر ہے، یہ کرنا کوئی آسان تھا؟ یہ ایک بندہ بنانا آسان ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ان کو ہم نے بنایا ہے چپچپاتے گارے سے. بل عجبتا، اچھا اب یہاں سے حضور سے خطاب شروع ہو رہے ہیں. اے نبی، ان کی باتیں سن کے آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ کیا بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں. اعتراض بھی کر رہے ہیں تو کیا اعتراض بچوں والا کر رہے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق اڑا رہے ہیں. انہیں آپ کی باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کی بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ سمجھ لیجئے، یہ نقطہ نظر کا فرق ہے. ایک شخص نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس نے آخرت کو دیکھا ہی نہیں، اس کا جو ویژن بنے گا وہ کیا بنے گا، دنیا کی زندگی کا بنے گا ایک. اور جو اس کی کسی کے قادر ہونے کا ویژن کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی جو سکندر اعظم تھا وہ یہ تھا، یا یہ کہ ارسطو یہ تھا اور افلاطون یہ تھا. اس سے آگے اس کی سوچ کدھر جائے گی؟ اس کے سامنے کوئی اس طرح اس سے بڑا آئیڈیل ہے ہی نہیں. لہٰذا وہ جب بھی سوچے گا تو ویسے تو دوسروں کو کہے گا بسم اللہ کے گنبد میں بند، لیکن اصل میں یہی شادولے کا چوہا ہے، بس اتنا ہی سوچ سکتا ہے، اس دنیا کے اندر ہی سوچ سکتا ہے، اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا. اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو اللہ کا تعارف رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. یہ جو ابھی جس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس کا آئیڈیل بھی اللہ ہے. اب وہ جب سوچے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے اعتبار سے نہیں سوچ رہا میں کیا چیز ہوں، وہ تو اللہ کے اعتبار سے سوچ کے بات کر رہا ہے. اور اس کے سامنے جو زندگی کا سفر ہے وہ بھی اس کی موت پہ شام نہیں ہو جاتی، بلکہ موت تو دہلیز ہے اصل زندگی کے آغاز کا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ جو ویژن بنتا ہے، جو ورلڈ ویو بنتا ہے، وہ بہت مختلف ہوتا ہے اس کا. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اتنا وسیع، جس کے سامنے اتنا وسیع آفاق ہے، وہ جب بات کرے گا تو اس کی بات اس شادولے کے چوہے کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ اس پہ ہنسے گا، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کس دنیا میں رہتا ہے. وہ واقعی کسی اور دنیا میں رہتا ہے، وہ تو اگلی دنیا تک جاتا ہے نا، تم تو اسی دنیا تک محدود ہو. اور یہ جو بچوں والا اعتراض کرے گا وہ اس کے لیے باعث تعجب ہوگا. تو اے نبی، آپ کو ان کی بات سے تعجب ہوتا ہے اور یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ اقبال نے نہیں کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو یہ صورت ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں سمجھایا گیا، لا يذكرون، نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب انہوں نے کوئی نشانی دیکھی، اللہ کی کوئی نشانی، یا یہ کہ جو اللہ کی مخلوق ہے مختلف، اللہ کے کمالات ہیں وہ، يَسْتَسْخِرُونَ، تو اس کی وہ ہنسی میں ڈال دیتے ہیں، ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا، دیکھیے اعتراض وہی، أَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی ہوں گی، یا ہڈیاں رہ جائیں گی ہماری صرف، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے. یعنی یہ اب وہ جو ویژن ہے نا، اس میں یہ بات فٹ نہیں آتی. وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی سگنل فریکوینسی سے زیادہ آ جائیں تو آپ انہیں اگر پرانا ریڈیو اسٹیشن آپ کو یاد ہو تو وہ اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، بلکہ 2 اسٹیشن بعض اوقات اکٹھے پکڑ لیتا تھا اور یہی بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ کیا کون والا کیا کہہ رہا ہے. یہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، وہ اس کو گریسپ بھی نہیں کر پاتے، ان کے تخیل میں وہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ دوبارہ کیسے بنائے گا.
اب آپ اچھا پھر چلیں، یہ تو ابھی ہوا ہے نا تازہ واقعہ، کوئی بندہ مرا ہے، اب آباؤنا الاولون، وہ جو ہمارے ابے بہت پرانے مر گئے ہوئے ہیں ان کو بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، جن کی ہڈیوں کا ہمیں بھی نہیں پتا کس قبر میں ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. یعنی یہ وہ بات کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ سوال اس انداز میں کھڑے کرتے ہیں محال ہے، ناممکن ہے. وہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ اونٹ گزر جائے جو سوئی کے ناکے سے، تو یعنی سوئی کے ناکے سے اونٹ تو گزر سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. قل، اے نبی فرما دیجئے، نعم، ہاں، وانتم داخرون، نہ صرف یہ ہوگا بلکہ تم ذلیل بھی ہوگے. فإنما ہی زجرۃ واحدہ، وہ ایک تیز آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی زور کی. فإذا هم ينظرون، تو وہ دیکھنے لگیں گے. اٹھانے میں کوئی زیادہ جو ہے نا وہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، ایک زور کی ڈانٹ ہوگی اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب یہاں وہ دیکھیے جو قسمیں جو شروع میں کھائی گئی تھیں اس میں دوسری قسم کیا تھی؟ فالزاجرات زجرا. تو یہ سور میں پھونکے گا کون؟ وہ جھڑکی کون دے گا؟ فرشتہ. وہ جو جھڑکی دینے پہ مامور ہے وہ جھڑکی دے گا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھنے والے بن جائیں گے ایک دم. بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے فوراً نہیں دیکھتا، لیکن یہ جو منظر ہوگا ایک دم دیکھنا شروع کر دیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، دیکھیں گے اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو بدلے کا دن آ گیا، حساب کتاب کا دن آ گیا، جزا سزا کا دن آ گیا. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، فیصلے کا دن آ گیا. الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جسے تم رد کیا کرتے تھے، جسے نہیں مانا کرتے تھے، جس کے مقابلے میں دلائل تراشا کرتے تھے. اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، جمع ہو جائیں وہ تمام لوگ جو ظالم تھے اور ان کی بیویاں بھی. یا بیویاں ظالم، اگر بعض ہو سکتا ہے نا کہ وہ مردوں سے زیادہ ظالم جو ہے عورتیں ہوں، اور مرد بھی ان کے جو ہے نا ایک معاون کے طور پر کام کر رہے ہوں. جیسے کلوپترا کا کردار ہے نا، وہ اس طرح کی عورتیں بھی بڑی فعال قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. تو اس کے جو ان کے مرد ہیں، یعنی جوڑے جمع ہو جائیں ظالموں کے. وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کا کہا مانتے تھے، جن کے حکموں پر چلتے تھے، وہ بھی سارے حاضر ہو جائیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کے حکم پر چلتے تھے. فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو ہانک کے لے جاؤ، چلا کے لے جاؤ دوزخ کے بیچ میں، دوزخ کے رستے میں. وقفوہم، روکو ان کو. یہ بالکل جیسے کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے نا، دفع ہو جاؤ، رکو. یہ وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ پہلا حکم ہوگا ان کو دوزخ کے رستے پہ لے کے جاؤ، پھر کہے روکو ان کو. انہم مسئولون، یہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال جواب ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا ما لکم، کیا ہو گئے؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. تم تو بڑا جتھا تھے، فرنٹ لائن الائی تھے، ایک دوسرے کے اتحادی تھے. اگلی صورت میں آ جائے گا، کہہ رہے تھے آلیہ کی مدد کرو، متفق رہو، یکجان رہو. آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس دن وہ ایک دوسرے کو گرفتار کروا رہے ہوں گے. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک پھنس جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں تو نہیں تھا، وہ تھا. تو یہ اس طرح وہ پورا گروپ پکڑا جاتا ہے، کہتے ہیں چوروں کا گروہ پکڑا گیا. اور نیچے بھی ہوتے ہیں، اوپر بھی ہوتے ہیں، یعنی بالاتر طبقات میں بھی ہوتا ہے. تو وہ اس دن دوسروں کو خود گرفتار کروا رہے ہوں گے، یا بلکہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہوں گے. دونوں کے امکانات اس میں موجود ہیں، یعنی وہ جو خود جا کے گرفتاری دے دیتا ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ اب مڑ کر ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے. یتساءلون، پوچھنے کے لیے. اب ان کے درمیان ایک جو جھگڑا ہم نے بہت دفعہ پڑھا، مستکبرین اور مستضعفین کا جھگڑا، یا لیڈروں اور عوام کا جھگڑا. جو ائمہ آگے چلنے والے تھے اور جو ان کے فالوورز تھے پیچھے چلنے والے، ان کا آپس کا جھگڑا وہاں پہ جو ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ آیا، یہاں پھر آیا. قالوا، وہ کہیں گے انکم کنتم تاتونا عن الیمین، یعنی جو مستضعفین تھے، دبے عوام جو تھے، وہ کہیں گے اپنے لیڈروں سے کہ تم ہمارے اوپر آتے تھے دانی طرف سے. دانی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، زور سے آتے تھے، سلطان کے ساتھ آتے تھے، تسلط کے ساتھ آتے تھے، ہمیں مجبور کرتے تھے یہ غلط کام کرنے کے اوپر. قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ مڑ کے انہیں کہیں گے ہم پر بات مت ڈالو، بلکہ یہ کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. اب مطلب فرعون کی قوم اگر کہے کہ بھئی فرعون نے ہمیں زبردستی جو ہے نا موسیٰ کی مخالفت پر ابھارا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ یا کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نا وہ جادوگر کہ ٹھیک ہے اللہ، ہم نے تو جانیں دی تھی، پھر بھی ہم نے تو بات موسیٰ کی مان لی تھی. تم ماننا چاہتے تو مان سکتے تھے، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور تم کہتے ہو زبردستی کی ہے، ہمیں تمہارے اوپر کوئی اختیار تو نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے لیتے، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں تمہارے اوپر کوئی سلطان نہیں تھی،
بل کنتم قوما طاغین، اصل بات یہ ہے کہ تم خود بھی سرکش لوگ تھے. تمہارا جتنا ہاتھ چلتا تھا تم اتنے بے ایمان تھے، ہمارا جتنا لمبا ہاتھ تھا ہم اتنے بے ایمان تھے. فرق صرف اتنا ہے تم میں سے بھی کسی کو اٹھا کر وہ والا اختیار دے دیا جاتا جو ہمارے پاس ہے. تم بھی اتنی ہی بے ایمانی کرتے جتنی بے ایمانی ہم کر رہے تھے، تم بھی اتنی ہی عیاشی کرتے جتنی عیاشی ہم کر رہے تھے، اور تم بھی اعتکاف بیٹھنے کے لیے جو ہے نا دبئی ہی جاتے یا عمرہ کرنے کے لیے جو ہے نا سوئٹزرلینڈ جاتے. میری بات آپ کو یعنی گھر والوں کو بتاتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چل سوئٹزرلینڈ پڑھتے. تمہارا ہاتھ نہیں پڑا اس لیے تم مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے ہو. باقی یہ کہ تمہاری ہماری تمنائیں ایک جیسی تھی، تو تم خود سرکش لوگ تھے. فحق